بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن کریم کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ چونکہ آخری عشرہ بالکل سر پر آ گیا، اس لیے بعض حقوق جو بعد میں بیان کرنے تھے میں پہلے بیان کرتا ہوں۔ رمضان اور قرآن دونوں کا ایک مشترک حق ہے اعتکاف۔ رمضان کا بھی حق ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا رمضان شاہی مہمان ہے، اس کی مرضی کی چیزیں اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی مرضی کی جگہ اس کو سلائیں گے، اس کا صحیح استقبال کریں گے، صحیح رخصت کریں گے، وہ شہنشاہ اعظم کے پاس جا کر سفارش کرے گا۔ رمضان کے دیگر حقوق وہ تو اپنی جگہ ہے، ایک بہت بڑا حق اعتکاف ہے جو آخری عشرہ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس کی مہمانی کا حصہ ہے۔ چونکہ آخری عشرہ کے لیلۃ القدر کے کسی رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، قرآن کریم کی وجہ سے وہ برکت پورے رمضان میں پھیل گئی ہے، اس لیے قرآن کریم کا بھی حق ہے کہ اس آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جائے۔ اسی لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے۔ پہلے سال چونکہ بدر کا واقعہ پیش ہوا، آپ مدینہ میں نہیں تھے، 17 رمضان کو سب کو پتہ ہے بدر کی لڑائی ہوئی ہے، بدر کا غزوہ ہوا ہے، اور 9 ہجری میں فتح مکہ آپ تشریف لائے تھے، وہ آپ مدینہ سے باہر تھے۔ باقی ہر سال آپ ادھر رہے، 8 سال بنتے ہیں، ہر سال آپ بے پناہ مصروفیت کے باوجود پورے عالم کی دین کی ذمہ داری اور مصروفیت، اور دین بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے معلوم ہے اب اس کو اشاعت کر رہے ہیں، نئے نئے احکامات آ رہے ہیں، ہر دن ایک نیا حکم آ رہا ہے، وفد آ رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لڑائیوں پر لڑائیاں ہیں، جہاد چل رہی ہے، تبلیغ کے قافلے جا رہے ہیں، تعلیم چل رہی ہے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود پھر بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایک سال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اپنا خیمہ لگا کر اعتکاف کروں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آخری عشرہ سے پہلے۔ دوسرے امہات المومنین کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت صدیقہ جب اعتکاف کر سکتی ہے تو ہم بھی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں مسابقت ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا دین کے کاموں میں، جنت کے کاموں میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی ہے جیسے ہم دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں، اسی طرح کا بالکل مقابلہ دین میں ہوتا تھا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 کے دن عصر کے بعد تشریف لائے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں تو مسجد خیموں سے بھری ہوئی ہے، مسجد پہلے سے بھی چھوٹی تھی۔ کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ تو دوسرے کام بیٹھیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے تو آپ سے اجازت لی تھی۔ جب دوسروں سے، دوسرے ازواج مطہرات سے آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ جب وہ بیٹھ سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اب حضور بیچ میں حیران ہو گئے کہ میں کیا کروں، مسجد تو ساری بھر گئی۔ دیکھو کیا سیرت میں سبق ملتا ہے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو ڈنڈا اٹھاتا کہ بھئی صدیقہ نے اجازت لی ہے، اس کو تو میں نے چھوڑا، تم کیوں آئے؟ حضور سوچتے رہے، فرمایا اس سال ہم اعتکاف ہی نہیں کرتے ہیں بھائی۔ کیا کمال ہے اخلاق! اخلاق گھر سے شروع ہوتا ہے حاجی صاحب، باہر تو سب با اخلاق ہوتے ہیں، باہر سارے صوفی ہوتے ہیں۔ اتنا اہم حکم کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، فرمایا بھائی اس سال ہم اعتکاف ہی نہیں کرتے، بس قصہ ہی ختم۔ پھر آپ نے شوال میں 10 دن قضا فرمائی ہے، شوال میں اس اعتکاف کا۔ اس سے 2 سبق ملے۔
ایک سبق تو اعتکاف کی اہمیت کا، دوسرا سبق کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم معاشرت کا کتنا خیال رکھتے تھے، دوسروں کی دل آزاری سے کتنا بچتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرماتے تھے۔ اس مسنون عمل کو چھوڑا تاکہ کسی کا دل خراب نہ ہو۔ ظاہر ہے اب عائشہ صدیقہ نے اجازت لی تھی، ان کا حق تھا، اب دوسروں کو نہ چھوڑتے، ان کا دل خراب ہوتا، چھوڑتے تو مسجد بھر جاتی، نماز کدھر ہو اور دوسرے جو ہے نا مرد کہاں اعتکاف میں بیٹھے۔ اس لیے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آئیڈیل بنا کر تمہارے لیے بھیجا ہے، نمونہ بھیجا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کے ہر عمل میں تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، نمونہ زندگی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا رمضان اور قرآن دونوں کا حق ہے، ایک تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا عمل کہ قضائی بھی آپ نے فرمائی ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان یہ کورس ہے اصلاح نفس کا۔ کس کا کورس ہے؟ نفس کے گمراہ گھوڑے کو لگام دینے کا کورس ہے، گمراہ نفس کو سیدھا کرنے کا کورس ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اصلاح نفس میں 4 چیزیں بنیاد ہیں، 4 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اصلاح نفس نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز ہے بیان، دوسری چیز ہے دھیان، تیسری چیز ہے رزق حلال، چوتھی چیز ہے صدق مقال۔ 4 چیزیں اپنی زندگی میں لاؤ پھر نفس کی اصلاح ہوگی۔ بیان کا مطلب ہے اپنی گفتگو کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹچ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی باتیں کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولو، یہ بیان ہے۔ دھیان کا معنی ہے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں ہے دھیان اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ نماز میں بھی ہمارا دھیان اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے بیانات میں کہ لوگ مجھے خطوط میں لکھتے حضرت کوئی طریقہ بتاؤ نماز میں دھیان باقی نہیں رہتا ہے۔ فرمایا میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دھیان صرف نماز میں ضروری ہے مسلمان کے لیے، نماز سے باہر دھیان کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو صوفیہ نے صراحتاً لکھا، احادیث اور قرآن سے نکالا کہ ہر شخص کو ہر وقت اتنا دھیان خدا تعالیٰ کا ضروری ہے جتنا دھیان اپنے وجود کا انسان کو ہوتا ہے۔ ہر آدمی ہر وقت جانتا ہے کہ میں ہوں، یا اس کو شک ہوتا ہے کہ میں زید ہوں۔ بھئی کوئی پاگل ہوگا تو پھر شک کرے گا نا، عقل مند آدمی چل رہا ہے بھی سمجھ رہا ہے میں جا رہا ہوں، کہہ رہا ہے بھی میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بات کر رہا ہے بھی میں بات کر رہا ہوں۔ اتنا دھیان خدا تعالیٰ کا ضروری ہے مسلمان کے لیے، دکان میں بھی، مارکیٹ میں بھی، منڈی میں بھی۔ اور اس طرح نہ ہو جیسے وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے شب جمعہ میں، یہ بزنس کالونی سے ایک شخص یہاں بیان سننے آتا ہے، مجھے کہا کہ ہمارے ایک بڑے صوفی ہے، میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کاروبار جو آپ کر رہے ہو یہ تو حرام ہے، علماء سے سنا ہے۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ دین خبر جماعت کی ہو کیا، دین کی باتیں جماعت میں ہوتی ہے، مسجد میں، وہ کاروبار میں نہیں ہوتی ہے۔ دین حلال حرام کی باتیں کدھر کرو، ادھر ہمیں گو کھانے کے لیے چھوڑ دو، ادھر کوئی حکم الہی نہیں ہے۔ بھئی یہ تو اسلام نہیں، یہ تو نفاق ہے، اس کو منافق بولتے ہیں کہ مسجد میں مسلمان ہے، مسجد سے باہر غیر مسلم ہے۔ نفاق تو اسی کا نام ہے۔ اسلام تو کسی حال میں نہیں چھوڑتا ہے، اسلام زندگی کے کسی حصہ میں نہیں چھوڑتا، ہر حصہ میں پابند بنایا ہے۔ یہ دھیان ہو گیا، بیان دھیان۔ تیسرا ہے رزق حلال، جو کھانا آپ کھاتے ہو یا اپنے بچوں کو کھلاتے ہو 100% حلال ہونا چاہیے، اس میں حرام نہ ہو۔ اگر حرام اس میں شامل ہو گیا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ تلاوت قبول ہوگی، نہ ذکر قبول ہوگا، نہ پڑھنا پڑھانا قبول ہے، نہ تبلیغ قبول ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہے، صریح حدیث میں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے صدق مقال، سچائی، جھوٹ مت بولو،
دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دوسرے کو پریشان کرنا، غیبت کرنا، تکلیف دینا، یہ معاشرت کے حکام ہیں۔ 4 چیزیں بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ چاروں چیزیں اعتکاف میں جمع ہیں۔ اعتکاف عکوف سے لیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا نا، قرآن میں ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اس کو خوب صاف کرو کہ لوگ اس میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھیں گے، جو طواف کرنے والے آئیں گے اور اعتکاف کرنے والے، یعنی بیت اللہ بنتے ہی اللہ نے طواف اور اعتکاف والرکع السجود نماز پڑھنے والے، یہ 3 باتیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بتایا۔ عکوف اسی سے لیا ہے، قرآن کسی جملے سے لیا گیا۔ عکوف کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، سب چھاڑ چھوڑ دینا۔ ایک معنی آتا ہے مل جانا، سب سے کٹ کر اللہ سے مل جانا۔ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے نا، جو آدمی اس میں آ کر پڑا رہتا ہے تو اللہ کی چوکٹ پر وہ کٹ کر کے گر گیا ہے نا، بشرطے وہ موبائل میں گیم نہ کھیل رہا ہو، مسجد میں کاروبار نہ کر رہا ہو، جیسے آج کل کے ہم لوگ رسمی طور سے کرتے ہیں۔ اس اعتکاف سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے اعتکاف کا قانون ہے۔ میں بھول نہ جاؤں، ہمارے یہاں ایک اور غلطی بھی ہے جو صحابہ کرام کی سنت ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں جب اعتکاف شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے نا، یہاں باقاعدہ خیمے لگاتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ بک کرتا ہے پورے 10 دن کے لیے۔ جتنے بیٹھے 100 بیٹھے، جو نہیں بیٹھے 100 نہیں بیٹھے، یہ بالکل سنت کے خلاف۔ سیرت میں لکھا ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ہر آدمی نے ایک چھوٹا سا تکیہ لایا، ایک جو ہے نا نیچے بچھانے کے لیے معمولی سی ایک چادر لایا، وہ 24 گھنٹے کے لیے آ گیا یہاں، نیند آ گئی، سو گیا، اٹھ گیا، عبادت کیا، 24 گھنٹے کے بعد وہ بیٹھ کر کے حیدرآباد چلا گیا۔ یعنی معتکفین بدلتے رہتے تھے مسجد نبوی کے اندر، کوئی 2 دن کے لیے آیا، کوئی 3 دن کے لیے آیا، کوئی ہفتہ کے لیے آیا، کوئی زیادہ فارغ ہے تو 10 دن کے لیے۔ ہمارے یہاں جو بڈھا پہلے دن پنس گیا نا، عید کی رات تک وہ پنستا رہے گا بھلے کچھ بھی ہو۔ اور جو ایسے نہ کرو بھائی، یہ رسم چھوڑ دو، یہ تو آسان ہے نا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یار اگر آپ 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتے ہو، اس لیے تو شریعت نے اعتکاف کی تقسیم کی، نفلی اعتکاف، سنت اعتکاف، نذر اعتکاف، فلاں اعتکاف، اتنی قسمیں کیوں بنائی ہے شریعت نے؟ بھائی آپ 24 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، جب آپ کو نیند آ گئی سو جاؤ، جب نیند ختم ہو گئی بیٹھو، اللہ اللہ کرو، یہاں موقع ملے گا احتساب کا۔ یہ سب سے پہلے بیت اللہ بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا حکم دیا ہے۔ یہ مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے۔ ہم مسجد کا حق صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو پھر بھاگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن کا اعتکاف قرآن میں مذکور ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ جب تورات لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلوایا کوئی طور، تو 40 دن اعتکاف کروایا ان کو، روزہ رکھوا کر۔ روزہ کے ساتھ جب اعتکاف ہوتا ہے نا، آدمی کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ پیغمبر میں پہلے قوت ہوتی ہے، مگر اس قوت کو اور بڑھانا تھا۔ 30 دن میں بھی پورا نہیں ہوا، فرمایا 10 دن اور بڑھاؤ۔ 40 دن میں وہ قوت اپنے انتہا کو پہنچ گئی، فرمایا اچھا بھائی یہ لے لو ہماری کتاب ہے تورات، اب جاؤ قوم کو سناؤ۔ انجیل کی آیات میں ہے، قرآن میں یہ واقعہ نہیں ہے، تاریخ میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب انجیل دینا چاہ رہے تھے، 40 دن ان کو اعتکاف کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اس کے بعد ہم نے مسلسل اعتکاف زندگی بھر کیا، چھوڑا نہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، ہماری 9 مائیں زندہ تھی۔ 9 ماؤں کا حضرت صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم نے پھر اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔
ہمارے یہاں مردوں سے عبادت نکل چکی ہے تو عورتوں میں کہاں رہے گی؟ عورتوں کو تو ویسے ہم لوگ فالتو کے مخلوق سمجھتے ہیں۔ میری درخواست ہے اپنے بھائیوں سے کہ آپ اپنے مسجد کو بھر دو۔ رات ادھر ایک بیان کے لیے مجھے لے گئے تھے یہاں شہر کے اندر، اور پرسوں میں گیا تھا وہاں خانقاہ، ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی صحت ٹھیک نہیں تھی، مسجد کہتے اعتکاف بند ہے، اب اعتکاف کا کارڈ ختم ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ 350 لوگ ہو گئے اور جگہ ہی نہیں۔ میں نے شرمندگی سے سر ایسے جھکایا، میں نے کہا ہمارے کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ، ہمارا کارڈ بھی بند ہو جائے گا، غم نہ کرو۔ ہاں 15-16 سے مسجدوں کے جو ہے نا اعتکاف کے کارڈ روک دیا انہوں نے، جگہ ہی نہیں ہمارے پاس، کسی اور مسجد میں جاؤ۔ میں نے کہا آج میں نیٹ میں دے دوں گا کہ یار جس کو ان مسجدوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے خدا کے لیے ادھر آ جاؤ ہماری مسجد میں۔ ہماری مسجد میں مسجد کو معتکف کی ضرورت ہے، ویسے تو معتکف کو مسجد کی ضرورت ہونی چاہیے، اللہ کا گھر ہے، مگر یہاں معاملہ الٹا ہے۔ یہاں ہماری مسجد ایسی غریب ہے، مسکین ہے، بیچارہ ہے، مظلوم ہے، خدا کے لیے معتکف ہو، آ جاؤ، مسجد کو معتکف کی ضرورت ہے۔ واہ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ عورتوں کو میری التجا ہے، خود آؤ مسجد کو بھر دو۔ یار حضور جس چیز کی قضا کرتے ہیں، بتاؤ کتنی بڑی عبادت ہے یہ، ہاں؟ پوری زندگی جس کو نہیں چھوڑتے ہیں، سخت مصروفیت کے باوجود، نہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ تبلیغ میں جاتے ہیں، نہ تعلیم کرتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو حضور کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی چیز اور مانگتے ہیں۔ اسی طرح میری التجا ہے اپنی عورتوں کو تیار کرو۔ عورت کا اعتکاف تو بہت آسان ہے، ویسے یہ چھوٹے گھروں میں کون سے یہاں بڑے سرائے ہیں کہ سارے دن عورتیں وہاں گھوم سکے؟ 2-3 کمرے یا چھوٹی سی سرائے ہے، ان کو کہو بابا ایک حد مقرر کرو، یہ کمرہ ہے، یہ اس کے اوپر کا سان ہے، عورت ادھر رہے گی، باہر نہیں جائے گی، ادھر سارے کام بھی کر سکتی ہے۔ یار اگر ہمیں جنت کی الیاذ باللہ ضرورت نہیں ہے تو ہماری عورتوں کو تو ضرورت ہے نا، وہ بیچارے تو مظلوم ہے، مجبور ہے، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مردوں کے ذریعے سے ہم دوزخ سے بچ جائے۔ تو خدا کے لیے اگر آپ کے گھر میں 10 عورت ہے تو 8 عورت کو بٹھاؤ، 2 عورت کو اپنے کام میں لگاؤ، اور جن عورتوں کو اعتکاف میں بٹھاتے ہیں وہ بھی آپ کے کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پابندی ہے ان پر، وہ سالن بنا سکتی ہے، وہ سارا کچھ کر سکتی ہے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ گھروں میں اس کا ماحول بناؤ تاکہ سیرت کا یہ گوشہ ہے جو ہمارے یہاں مردہ ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ الحمدللہ مسجد کو دیکھو، ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی، خاص طور رمضان میں دل خوش ہوتا ہے۔ تو یا خدایا ان کو اعتکاف کا شوق کیوں نہیں ہے ان لوگوں کو؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ پیش آیا، اور کتنا آسان ہے آج کی سردی کے موسم میں کوئی اعتکاف کرنا مشکل ہے۔ اعتکاف میں میں نے عرض کیا 4 اصلاح کی چیزیں موجود ہیں۔ اس میں بیان، یار جو جتنا بے حس ہوگا یا سو جائے گا یا قرآن پڑھے گا نا، گانا تو نہیں سنے گا، گانا تو نہیں گائے گا نا۔ جتنا بے حس مسلمان ہو، مسجد میں بیٹھے گا، اللہ یاد آئے گا نہیں آئے گا؟ ایمان سے بولو، ابھی ہم مارکیٹ سے ادھر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں نا، باہر جائیں گے تو دنیا میں گھس جائیں گے نا۔ اسی طرح عموماً صدق مقال، یہاں مجلس کے مواقع نہیں ہوتے تو جھوٹ کس کے ساتھ بولے گا؟ اور عموماً ایسے ہوتا ہے رزق حلال، عام مسجدوں میں تو ہوتا ہے دوسرے لوگ معتکفین کے لیے لاتے ہیں، تو یار مہمان کے لیے دوسرا آدمی اگر حرام کا کھانا بھی لائے گا تو مہمان کو کیا پتہ ہے حرام ہے، اس کے لیے تو حلال ہے نا۔ تو روزی حلال بھی ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر اپنے گھر سے بھی آ جائے جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس پر حسن ظن رکھنا چاہیے کہ حلال خور بندہ ہے جو بیٹھتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو امام تصوف ہے، امام السلوک ہیں، تمام بزرگوں کے باپ ہے، جتنے بزرگ آپ نام لیتے ہو اکابر دیوبند کے، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اصلاح نفس کے لیے سب سے اہم چیز خلوت ہے، گوشہ نشینی ہے۔ ضروری تعلقات کے علاوہ سب کو ختم کرو۔ ہمارا تو خانہ خراب کیا تعلقات نے، تعلقات کی وجہ سے تو بے شمار گناہوں میں مبتلا ہے۔ معتکف کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ چائے میں کسی کے ساتھ تعلق کروں، لوگ نماز پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، کون بیٹھے گا اس کے پاس؟
غیر اختیاری خلوت حاصل ہوتی ہے، خلوت، گوشہ نشینی، تنہائی۔ امام تصوف یہ کہتے ہیں کہ اصلاح کی سب سے بڑی چیز خلوت۔ آپ خلوت ہو جائیں گے، تنہائی میں ہو جائیں گے نا، اس سے مراتب سلوک طے ہو جاتی ہے، اس سے اصلاح نفس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے التجا کرتا ہوں، اللہ کرے وہ رونق ہم بھی دیکھیں، جیسے شہر کے اندر ہے کہ یار 15 رمضان سے ٹکٹ ختم ہے۔ ہمارے یہاں ممکن ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہے نا بہت ماشاءاللہ حوصلے سے کام کرتے ہیں، ایک دن میں سارے ٹکٹ وصول ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ اور میری یہ بھی التجا ہے کہ یار یہ سارے بڈھوں کو مت پنساؤ بیچاروں کو، جوان لوگ ہمت کرو، جوان لوگ غیرت کرو۔ اس جوانی کو کیا کریں گے جو اللہ کے لیے قربان نہ ہو؟ اس جوانی کو کیا کریں گے جو اللہ کی محبت میں نہ لگے؟ یہ جتنے ہم بڈھے بیٹھے ہم سب جوان ہو کر بڈھے ہو گئے ہیں، ایسے پیدائشی بڈھے نہیں ہیں۔ ابھی ان باباؤں سے پوچھو، قسم خدا کے خون کے آنسو روئیں گے کہ کاش جوانی میں ہم یہ عبادتیں کرتے، جوانی میں ہم اللہ کے قرب کے ذرائع تلاش کرتے۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، اب رونے سے کیا ہوتا ہے؟ سوائے توبہ کے تو کچھ نہیں بچا نا ہمارے پاس۔ تو یہ رمضان کا بھی حق ہے، قرآن کا بھی حق ہے۔ آخری بات سنو، اعتکاف کا ذکر رمضان کی 7 آیات ہے، اس میں آخر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں کے پاس مت جانا اگر اعتکاف میں ہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اسی سے فقہاء نے لیا کہ مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا۔ آگے بہت عجیب بات ہے، فرمایا تِلْكَ حدود اللہ، یہ تو اللہ کے احکامات ہے جو تمہیں سنائے جا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، خیال کر لو۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے، احکامات ہے، ان کو توڑنے کے لیے 2 لفظ قرآن میں ہمیشہ آتے ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا کا معنی حد کو توڑنا نہیں، ایسے نو باڑ کو توڑ کر کے شاہی چراگاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ جدھر بہت اہم بات ہوتی ہے ادھر فَلَا تَعْتَدُوا نہیں آتا، ادھر فَلَا تَقْرَبُوا آتا ہے۔ خبردار اس باڑ کے قریب بھی مت جانا۔ کیا معلوم غلطی سے تم باڑ کو کراس کرو، پھر تو گردن ناپی جائے گی۔ تو یہاں فَلَا تَعْتَدُوا نہیں ہے، فَلَا تَقْرَبُوا ہے۔ اللہ کے احکامات کو توڑنے کے قریب بھی مت جانا، تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوا، آگے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کیسے صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، بغیر لفٹے، بغیر ابہام، بغیر تکلیف کے صاف صاف بتا رہا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو۔ مفسرین نے لکھا اعتکاف کے بعد اس کو لانے میں 2 بڑے اہم مقاصد ہے قرآن کے۔ ایک تو جب اعتکاف میں آدمی بیٹھے گا اس میں قوت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے محرمات کے قریب نہیں جائے گا وہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ان کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے اعتکاف، یہ نوٹ کرو، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر گناہوں کے قریب جانے سے بھی ڈر لگے گا، اور جو اعتکاف میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو تقوی کی توفیق دے دیں گے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔ ایک تو قوت پیدا ہو گئی، دوسری اللہ کی توفیق حاصل ہو گئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے اہل کشف ہے، اہل کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھو دیوار کے پرے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے نا، اللہ کے کچھ نیک بندے دیوار سے پرے بھی اللہ ان کو دکھاتا ہے، خواب کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، یا ان کی آنکھ کو تیز کرتا ہے۔ فرمایا اہل کشف نے لکھا ہے اس کے لیے روزہ اور اعتکاف دونوں شرط ہے، اس کے بغیر کشف حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا قوی تعلق خدا تعالیٰ سے ہوگا روزہ جب اعتکاف کے ساتھ ٹچ ہو جائے۔ یار ہم سب نفس کے مارے ہوئے ہیں، نہیں مارے ہوئے، ہمیں طاقت نہیں چاہیے، ہمیں توفیق تقوی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، 50 سال سے روزے رکھ رہے وہی حاجی، وہی کل کا بابا آج کا بابا، کیا فائدہ ہوا تمہارے ان روزوں سے اور تمہارے ان رمضانوں سے؟ ایک گناہ بھی نہیں چھوڑا، ذرا مزاج نہیں بدلا، وہی حب دنیا، وہی حب مال، وہی آخرت سے غفلت، تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا۔ اس لیے اس کی درخواست میں کر رہا ہوں، پھر درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب 10 دن بیٹھو، صحابہ کی سنت کو زندہ کرو،
کوئی 1 دن کے لیے آؤ، کوئی 2 دن کے لیے آؤ، کوئی 3 دن کے لیے آؤ، جتنا ٹائم ہے ادھر سے بستر اٹھاؤ. کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے، کہا اعتکاف کے لیے، کہا سن ہے، کہا بس 10 گھنٹے لیتے اعتکاف کو مش پر. پھر لیلۃ القدر آ رہا ہے، معتکفین کو مفت میں لیلۃ القدر حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مت ڈرو. اب آسان ہو گیا معاملہ نا، یا مشکل ہو گیا؟ یار 24 گھنٹے کا اعتکاف تو ہر آدمی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جو ذرا زیادہ ہمت کرے 2 دن 3 دن کا. یہ خیمے میں مت لگاؤ، یہ خیمے تو بعد میں شروع ہو گئے کہ مخصوص چند بڈھوں کو بٹھاتے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں بیچاروں کو. وہ بیمار ہے، بڈھا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، سو رہا ہے، باہر کا آدمی آئے گا کہے گا یار ہر وقت بدعت ہو گو رہے، اب وہ پٹ کرو، اس کو چھپاؤ، خیر ہے یار. باقی وہ جو صحابہ کا سنت ہے اس میں کوئی خیمے میں نہیں ہوتے تھے. بس جس کو جتنا وقت ملا اتنا مسجد میں آ گیا، اعتکاف کیا، پھر چلا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مسجد نبوی کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں. دیکھا ایک شخص آیا، وہاں نماز پڑھا، بہت غمگین بیٹھا ہوا ہے. ان کے پاس گئے، فرمایا کوئی مشکل میں تم مجھے لگ رہے ہو؟ کہا جی حضرت مشکل میں ہوں. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا کسی کے قرضے دینے ہیں، بہت کوشش کر رہا ہوں نہیں دے پا رہا ہوں. کہا کس کے قرضے ہے؟ کہا فلان کے. کہا وہ میرا دوست ہے، چلو میں اس سے سفارش کرتا ہوں. سفارش میں کر سکتا ہوں اس سے؟ کہا تمہارے لیے. اس نے کہا حضرت بڑی مہربانی ہوگی. باہر نکلے، اپنے چپل اٹھائے، جب گیٹ سے باہر نکلے اس شخص نے ہاتھ پکڑا. کہا حضرت آپ اعتکاف میں ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے میں اعتکاف میں ہوں. سمجھے نہیں سمجھے؟ کہا حضرت آپ باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کہا محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا جو کسی اپنے مجبور بائی کی ضرورت پوری کرے گا اس کو مسجد نبوی میں 10 سال کے اعتکاف کے برابر اجر ملے گا. تو جتنی دیر میں بیٹھ سکتا تھا اتنی دیر کا اعتکاف مجھے کافی ہے، ابھی چلو تمہاری ضرورت میں پوری کرتا ہوں. کیا پاکیزہ زندگی ہے یار، قسم خدا کے. بس کیا پاکیزہ دین ہے، کیا مبارک طریقہ حیات ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بھئی جس کو مجبوری ہے وہ ٹھیک ہے چلا جائے، جس کو مجبوری نہیں ہے وہ باقاعدہ 10 دن کی نیت سے آ کر کل کا دن ہے نا ہمارے پاس، کل تک مشورہ کرو، اپنی خواتین کو بھی تیار کرو. خواتین بہت جلدی تیار ہوتی ہے اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ تیار ہو جاؤ. مگر یہ نہیں کہ خواتین اسی ڈر میں کہ اگر پکوڑا کو صحیح نہیں پکایا تھا بابا جو ہے نا پکوڑا میرے منہ میں دے مارے گا. اس کے سامنے قرآن رکھو تھا، قرآن باندھے قسم دے کہ اس نوائم کور کے کو تم کچھ بھی کرو میں کچھ نہیں کہوں گا. پھر وہ تسلی سے اعتکاف میں بیٹھ سکے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور خود اسی نوعیت سے اپنا خود سسٹم بناؤ کہ بھائی اتنے دن میں ہم اتنے لوگ بیٹھیں گے، اتنے دن بیٹھیں گے، اتنے دن بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی، پوری امت کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.